بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وش شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین, گزشتہ روز صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک کال تقریباً 1 گھنٹہ تک جاری رہی ہے. اس دوران صدر ٹرمپ نے صدر پیوٹن سے یوکرین تنازع روکنے کا مسئلہ دوبارہ اٹھایا. روسی صدر پیوٹن نے تو ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ روس یوکرین تنازع کے سفارتی حل پر یقین رکھتا ہے لیکن اپنے مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ایک سپر پاور کے سپر پاور صدر کی کوئی بات مان رہا ہے نہ ہی ثالثی قبول کر رہا ہے. اسرائیل, ایران اور بھارت بھی مذاکرات کے ٹیبل پر آ رہے ہیں, نہ ہی اپنی جارحانہ اقدامات چھوڑ رہے ہیں. تو پھر سپرمیسی کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ کیا امریکہ اپنی سپرمیسی کھو رہا ہے اور اس کی جگہ پر چین آگے آ رہا ہے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے معروف سینئر کالم نگار, تجزیہ کار, ریسرچ اسکالر جناب اسد مفتی صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر ایمسٹرڈیم ہالینڈ سے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب اسد مفتی صاحب, امریکہ کی کوئی بات مان رہا ہے نہ ہی ثالثی قبول کر رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں تو ایسی نہیں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو امریکہ کی بات نہیں مان رہا. امریکہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے ان سے الگ ہو رہا ہے, بات منوانا بھی نہیں چاہتا اور بات کر بھی نہیں رہا. یعنی بات کر تو رہا ہے دوستی کے لیے یا کسی اور حوالے سے, لیکن کوئی ایسا آرڈر نہیں جاری کر رہا. اس نے جو آرڈر جاری کیا ہے وہ اپنے فل بیوٹیفل پلان کا کیا ہے جو امریکہ کے لیے ہوگا, اور وہ بہت ان کے لیے اچھا بھی ہے اور ڈینجرس بھی ہے. یعنی آپ اندازہ یہاں سے لگائیں جو اس نے آج ہی دستخط کیے ہیں, سائن کیے ہیں, 42 جو ہے بلین وہ صرف بارڈروں کے لیے, اپنے بارڈر سیو کرنے کے لیے اور لوگوں کے لیے کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے اس کے لیے رکھ رہا ہے. تو یہ اپنے ان کے ملک کے لیے 5-6 چیزیں ہیں جو الگ سے ڈسکس کی جا سکتی ہیں جو وہ اپنے ملک کے لیے کر رہا ہے جس سے آج اس نے سائن کیا ہے. یہ روس اور امریکہ کی جو بات آپ نے کی ہے یہ بات ہے, ان میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں, یوکرین کے بارے اور اس کے بعد انڈیا پاکستان کے بارے, اسرائیل ایران کے بارے, اس پہ وہ بات تو کرتی ہیں. لیکن ایک نئی بات جو میں آپ کو بتانے چلا ہوں وہ ہے برسلز کی. وہاں چین کی منسٹری جو فارن افیئر ہے اس کے نمائندے نے کہا ہے کہ روس کا جو ہے جنگ میں کرملن کے ساتھ ہونا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ہم روس کے ساتھ ہیں اور روس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہمیں فائدہ بھی پہنچ رہا ہے اور ہم پوری طرح روس کے ساتھ ہیں. یہ بات جو ہے بہت پہلے سے چل رہی تھی درون خانہ, یعنی یہاں تک بھی کہا جاتا تھا, یورپ میں کہا جا رہا تھا کہ چینی فوجیں روسی فوجوں کے ساتھ یوکرین میں لڑ رہی ہیں. لیکن اب بات چونکہ کافی واضح ہوتی جا رہی ہے اس لیے چین نے اعتراف کیا ہے کہ ہم مدد نہیں کر رہے ہیں روس کی, نہ فوجی نہ کسی اور ساز و سامان سے نہ مالی, لیکن ہم چین اور اس کے روس کے بہت بڑے حمایتی ہیں کرملن میں. ہمارا کرملن سے نہیں ہے, ہمارا روس سے جو ہے. اور یہ بات جو ہے اب امریکہ کے پاس جائے گی اس انٹرویو کے بعد تو شاید اس کا کچھ ریئیکشن ہوگا. یہ وہاں کے حالات ہیں امریکہ اور روس اور چین کے. چین جو ہے اب وہ ڈائریکٹ ہو رہا ہے اس میں آنے کے لیے کہ اسے کیا فائدہ پہنچا, اور یہ تو طے ہے نا کہ چین کے سیاسی مفادات تو ہیں یوکرین میں چین کے مفادات ہیں, روس کے مفادات ہیں اور امریکہ کے مفادات ہیں. یورپ جو ہے یہ سب سے جو ہے وہ ڈیل نہیں کر سکتا, نہ لڑ سکتا ہے, نہ ڈیل کر سکتا ہے, چاہے یہ ناٹو کے ممبر ہوں چاہے نہ ممبر ہوں. لیکن یہ ڈیولپمنٹ اب بڑی تیزی سے بڑھے گی اور اس ڈیولپمنٹ سے ہم اندازہ لگا سکیں گے کہ یوکرین کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا, کب حل ہوگا اور کیسے حل ہوگا. جی کہ اب کوئی چیز کی نشاندہی ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ہی دوسری طرف جو آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور روس دونوں ہی, امریکہ اور چین دونوں کے ہی ترجمان یہ بیان دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں
چینی صدر جو ہیں وہ امریکہ کا دورہ کر سکتے ہیں اور امریکن صدر جو ہے وہ چین کا دورہ کر سکتے ہیں. تو جب ایک طرف تو یہ مقابلہ بازی جاری ہے، دوسری طرف دڑے بندے جاری ہے، تو دوسری طرف یہ تعلقات جو ہیں اس میں بھی جو ہے وہ بڑی اچھی جو ہے وہ مثبت جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے. یہ جو ہے ملنا ملانا اور دورے جو ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے، چاہے آپ کا کتنا بھی مخالف ہو، کتنی بھی لڑائی جھگڑا چل رہا ہو. جیسے کہ میں نے پچھلے بار بتایا تھا کہ ایران اس کی اسرائیل لڑائی کے درمیان بھی دونوں ملکوں کی تجارت آن لائن ہوتی رہی تھی. دونوں ملک ایران اور اسرائیل کی انہوں نے ختم نہیں کی اپنی تجارت کی. یہ جو بات ہے امریکہ یا روس یا چین کی ہے، چین کا وزیر اعظم جو ہے وہ تو بہت جلدی اسی مہینے امریکہ جا رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی پالیسی یا وہ اپنا جو ہے انہوں نے جو بنایا ہوا ہے وہ ختم کر دیں گے. یہ بیٹھ کے اس پہ پھر طے کیا جائے گا کہ ہم کہاں تک کیا کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ان تینوں کی اب جو میٹنگیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک بات میں بہت مدت سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ ابھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کی شہرت اور نیک نامی انورٹر کاما وہ متاثر ہو، جب تک کہ اسے نوبل پرائز مل جاتا ہے یا انکار کر دیا جاتا ہے. اس سے پہلے وہ کسی جگہ ہاتھ نہیں ڈالے گا جس جگہ پہ اس کی بےعزتی ہو، لوگ جو ہے وہ اسے گالیاں دیں یا خوشی کریں یا اسے دعائیں دیں. ایسی کوئی بات نہیں کرے گا، وہ صرف باتیں کرے گا، سب ملکوں سے ڈیل کرے گا. صدر ٹرمپ ایک طرف تو جنگیں کروا رہا ہے، دوسری طرف جنگ بندیاں کروا رہا ہے، تیسری طرف اس کی کوئی بات ہی نہیں مان رہا ہے. ایک طرف وہ اعلان کرتا ہے کہ جی ہم نے ایران کی جو ہے وہ ساری ایٹمی تسیبات تباہ کر دی ہیں، ہم نے اس کا یورینیم بند کر دیا ہے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ جناب ہمارا سب کچھ جو ہے وہ محفوظ ہے. اور دوسری طرف وہ اسرائیل کو کہتا ہے کہ ایران جو ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرو، بیٹھو، جنگ بندی قائم رکھو. جنگ بندی تو ہو گئی لیکن مذاکرات پہ نہیں آ رہا ہے. تیسرا وہ غزہ کا کہتا ہے کہ ہر 2 ہفتے بعد وہ کہتا ہے کہ اگلے 2 ہفتے بعد جنگ بند ہو رہی ہے غزہ میں، اور وہ جنگ ہی بند نہیں ہوتی. اب پھر اس نے آج کہہ دیا کہ 1 ہفتے بعد وہاں جنگ بند ہو رہی ہے اور مذاکرات ہو. اب اگر ان کے یہ بھی بیانیہ اور اس کے عمل کو دیکھیں تو نہ انڈیا کو بھی اس نے کہا ثالثی کے لیے، وہ بھی نہیں مانا. کوئی بھی اس کی بات تو مان نہیں رہا ہے حقیقی طور پہ. لیکن یہ سب کا الگ الگ سے میں ذکر کر سکتا ہوں. پہلے انڈیا کو لیتا ہوں. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تھرڈ پارٹی یا صلح کرانے کے لیے وہ کسی بھی ملک کو کہیں. امریکہ تو امریکہ ہے، اگر چاند سے بھی حکومت آئے تو وہ انڈیا نہیں ماننے کو تیار. پاکستان انڈیا کا جو مسئلہ ہے اس میں امریکہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، دور دور تک نہیں. میں بڑے واضح کہہ رہا ہوں نہیں کر سکتا. اس لیے آپ اس کو تو چھوڑ ہی دیں. وہ تو اگر کچھ ہوگا تو لین دین ہوگا. وہ امریکہ کی کوئی ثالثی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. میں اب اس سے زیادہ واضح نہیں کہہ سکتا. ایک چیز اب رہ گئی بات اسرائیل کی، مڈل ایسٹ کی. تو جب تک حماس حامی نہیں بھرتی اس وقت تک تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے پاس نہیں آؤں گا، کیونکہ وہ کہہ یار یہ نہیں نہیں نہیں. اب جا کے آج حماس کی پہلی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جنگ بندی قبول ہے. پہلے وہ شرطیں لگاتا تھا، آج اس نے اوپنلی کہا ہے کہ ہمیں امن کے لیے جنگ بندی قبول ہے. اب اسرائیل کا رویہ دوسرا ہوگا. اب جو ہے ٹرمپ اس میں شامل ہوگا دوسرے حوالے سے. اس لیے جہاں تک غزہ کی بات ہے وہ ٹرمپ نے اور اسرائیل نے تو بہت پہلے طے کر لیا تھا کہ اس کا کیا کرنا ہے اور وہی کرنا ہے. اس میں کوئی واپسی کی امید نہیں ہے عربوں کو یا فلسطینیوں کو. اس میں وہی ہوگا جب تک کہ ان پہ بہت بڑا پریشر نہیں پڑے گا. اور پریشر کسی کے پاس ہے ہی نہیں، عرب کے کسی ملک کے پاس پریشر نہیں ہے، اس لیے وہ یہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اب رہ گئی بات جو ہے روس اور اس کی امریکہ کی، تو وہ بات چیت چل رہی ہے بغیر مشورے کے کہ وہ ایک دوسرے کے کاموں میں دخل نہیں دیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اب جو ہے یوکرین کے مسئلے میں چین جی صاحب یہ اب ہو رہا ہے. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. سپر پاور کا صدر سپر میسی کے حوالے سے جو بھی بات کرتا تھا ٹرمپ سے پہلے وہ ہر ایک پوری ہوتی تھی، ہر کوئی اس پر عمل کرتا تھا. پاکستان تو خیر ہی تابع دار ہے نا جی، وہ اس نے تو کبھی نہ کی ہی نہیں ہے. لیکن دوسرے ممالک بھی تھے اس کے پر عمل پیرا ہوتے تھے. اب تو جو ہے صدر ٹرمپ کیا ہو سکتا ہے عمل پیرا؟ اس سے کیا زیادہ ہو سکتا ہے کہ ایران کہتا ہے فرض کیا
کہ جی ہمارا کچھ نہیں گیا, کچھ نہیں بگڑا. آپ کو پتا تو ہے کہ اسرائیل نے جو ہے 7 حماس کے لیڈر مارے ہیں, جس میں حزب اللہ کا لیڈر ہے, خدا کی جماعت کا لیڈر بھی ہے, اس نے 2 یمنی مارے, اس نے جو ہے 3 لبنانی مارے ہیں. یہ لیڈروں کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس نے جو ہے کہ آپ کو پتا ہے 7 جو ہے ایرانی علماء اور جو ہے 5 سائنسدان وہ مارے ہیں. تو اور جو ہے جیت کیا ہوتی ہے یا اور لڑنے کی بات کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد انہوں نے اپنا مقصد نکالا اور واپس آ گئے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک حماس نہیں ہمیں ملے گا میں باز نہیں آؤں گا. حماس نے آج پہلی بار کہا ہے, اب دیکھیے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. پہلی بار اس نے آج کہا ہے کہ میں مانتا ہوں شرطیں امن کے لیے, سمجھے نا. تو یہ اب چلیں گے. تو اس لیے سیاست سے شرط رکھ دی ہے نا کہ غزہ میں جنگ بندی کریں تو ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ میرا فیس سیو کریں تو میں کوئی بات کروں. اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں منظور ہے, لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ مذاکرات کریں. لیکن چونکہ اب وہ مان گئے ہیں کہ ہم جو اگر مذاکرات کرتے رہیں گے تو اسرائیل بند نہیں ہوگا, وہ اوپنلی جو ہے کہہ رہا ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اور وہ اسی طرح ہوگی کہ آپ ہماری بات یہ مانے, آپ کو بھجوا دیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا, امریکہ اور اس نے اسرائیل نے, آپ امن کے لیے بات کریں تو اس موسٹ ویلکم. اب وہ کرنے کو تیار ہے. اب وہ دیکھیں نا ایران بھی اپنا وہ کر رہا ہے اپنا فیس سے کہ کچھ نہیں ہوا, کس نے اتنے آدمی ان کے مار دیے اور پھر اتنا جو ہے وہ نقصان کر دیا. پھر اب ٹرمپ نے تو پرسوں ترسوں کہا تھا کہ وہ ایک مذہبی لیڈر ہے ایران کا, اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اسے بتانا چاہیے جو بھی ہے ہو گیا ہو گیا. لیکن ہمیں پتا ہے کہ 1-2 سال کے بعد وہ پھر سے کھڑا ہو جائے گا. کیا حالات ہوں گے ہم اس کے بعد دیکھیں گے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایران پھر سے ڈالے گا یا پھر سے دنیا ادھر ادھر دیکھے گی, یا پھر ایک بار بیٹھ کے طے کر لے کہ اگر اس کو چاہیے بم تو چاہیے بیٹھ کے لوگ بات کریں وہ, اور اگر نہیں چاہیے تو ختم کرے یہ پرابلم. دنیا کے 3 ملکوں کے پاس تو بم آلریڈی ہے جن کے نام بھی نہیں لیے جاتے, سمجھے نا. وہ چپ ہیں, انہوں نے کبھی نہیں کہا بم بنا رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں. ان کے پاس آلریڈی اسرائیل کے پاس 19 ہے, برازیل کے پاس ہے, سمجھے نا, اور ساؤتھ افریقہ کے پاس ہے. اچھا, تو یہ باتیں مسلمانوں کو سمجھانی پڑے گی, جو کہ میں سمجھاتا رہتا ہوں. اسد مفتی صاحب, لیکن ایک بات جو ہے ان ساری جو ہے جنگوں سے اور پھر اس کے بعد صدر ٹرمپ کی باتوں اور اعلانات اور اقدامات سے یہ تو واضح ہونے لگا ہے کہ امریکہ اور امریکہ سپر پاور کا صدر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی قوت کھوتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ جو ہے وہ چینی جو ہے وہ لیتے جا رہے ہیں. آپ کیا اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ امریکہ اپنی سپرمیسی کھو رہا ہے اور چین اپنی سپرمیسی جو ہے وہ بتا رہا ہے, دکھا رہا ہے؟ میرے حساب سے ابھی نہیں. چین ابھی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے, ابھی وہ بنا بھی نہیں ہے, اور ابھی فوری طور پہ وہ بن بھی نہیں سکتا. چین کسی بھی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا, وہ ابھی تک اپنی طاقت جمع کر رہا ہے. اب اس نے آدھے افریقہ پہ قبضہ کر لیا ہے, خرید لیا ہے. ممکن ہے تھوڑی دیر کے بعد پورا افریقہ اس کے قبضے میں آ جائے, پھر اس کی حالت اگر وہ ابھی کر لے گا تو اس کو اچھا خاصا نقصان ہوگا, اس کی معاشیات ختم ہو جائے گی. اس لیے چین ابھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ روس سے نہ امریکہ سے. اس لیے وہ طاقت بھی بڑی بننے کو تیار نہیں ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا, آ سکتا ہے, جیسے برٹش کے ہاتھ سے نکل کے امریکہ کے پاس پہنچ گئی طاقت, اور اب تک امریکہ کے ہاتھ سے نکل کے چین کے پاس پہنچ سکتی ہے, آ سکتا ہے. لیکن ابھی فوری طور پہ ایسا کوئی امکان دور دور تک نہیں ہے, اور نہ ہی چینیوں کی ایسی فطرت ہے کہ وہ نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھے. ایسی بات میرے خیال میں چین نہیں کرے گا, کیونکہ ابھی وہ طاقت جمع کر رہا ہے, اور جب جمع ہو جائے گی اس کے بعد دیکھے گا کہ کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے. اس لیے میرے طرف سے دیکھیے جمہوری ملک ہیں, ان کے لیے بالکل ایک الگ سے آپ سانچہ بنائیے. اس کے لیے آپ ملکوں کا حساب نہیں کر سکتے. بھارت کی آپ مانے یا نہ مانے, کوئی مانے یا نہ مانے, پاکستانی مانے یا نہ مانے, دنیا کی بیسٹ جمہوریت ہے اس وقت, نمبر 1 ہر لحاظ سے. آبادی تو ان کی ہے, اسی لحاظ سے وہی ہے. اسرائیل ہے کتنا غلط ہے کیا؟ جی جی
جب سے نریندر مودی سے پہلے، نریندر مودی کے بعد نا تو آپ جمہوریت میں یہی ختم کر دیتا ہوں. میرے خیال میں آپ کا سال یہی ختم ہو جائے گا. نریندر مودی کہیں سے لکھوا کے نہیں لایا کہ یہی رہے گا ساری عمر، کہیں سے کسی نے لکھ کے نہیں دیا. پھر جو ہے کوئی آ جائے گا جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دور میں بڑی اچھی جمہوریت تھی، پھر وہی آ جائے گا. یا تو آپ لوگوں کو سیاست کا پتہ نہیں ہے، یا پھر آپ کے دل میں اتنا بہت بھرا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی لاجک کی بات سننا نہیں چاہتے. بھائی بات یہ ہے مودی تو ایک گھوڑا ہے. مفتی صاحب آپ تو حقائق کی بات کرتے ہیں، یہ کیسے حقائق کی آپ بات کر رہے ہیں کہ نریندر مودی کے آنے کے بعد اقلیتوں کے ناک میں دم کر دیا گیا ہے اسی بھارت میں جس بھارت پہ مسلمان ہو، عیسائی ہو یا ہر شخص جو تھا وہ بھارت ماتا زندہ باد کہنے پہ فخر کرتا تھا. آج وہ بھارت کو اندر بیٹھ کے نہ صرف تنقید کرتا بلکہ اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. میں نے آپ کی بات سن لی، جمہوریت ہے. میں نے آپ کی بات سن لی، اور یہ بات میں پہلے بھی جانتا تھا، میں درمیان میں ٹوک سکتا تھا. میں نے کہا نہیں آپ کہہ لیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بھارت کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اس کی عدلیہ کو سامنے رکھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مودی ہو یا مودی کا باپ یا کسی صوبے کا کوئی چیف ہو یا نہ چیف ہو، اس کو سامنے اس کی عدلیہ کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. ملیشیا کے جو ہے 95% آئین جو ہے وہ انڈیا کا ہے، انڈیا کی کاپی کی ہوئی ہے. کوئی بات ہوگی تو اس نے کی ہے، لیکن یہ سب ہمارا پاکستانیوں کا ہے کہ مودی آ گیا اور کمیونٹیاں ختم ہو گئی، اقلیتیں ختم. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. مودی اگر فرض کیا اقلیتوں کی وجہ سے ہے گڑبڑ کر رہا ہے تو وہ دوسری بار جیت گیا. اب وہ تیسری بار جیت گیا تو اقلیتوں کو کیا کر اقلیتوں کو ایک کمرے بھی بند کر دے تو جب جو جیت جائے گا. ووٹ سے آتا ہے وہ قتل و غارت سے تو نہیں آتا. یہ بات بھی بھارت کی جمہوریت پہ اعتراض کر دیا ہے. کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ ایک دیکھیں نا، کھارے پانی کے ٹاپو آ جاتے ہیں نا کھلے سمندر میں. میٹھا پانی ہے، اس کے بعد دریا میں کھلا میٹھا پانی، ٹاپو آ گیا کھارے پانی کا. تو کیا ہوا؟ کل کو مودی گھر چلا جائے گا، کیا مودی نے لکھوا دیا؟ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مودی ہمیشہ نہیں رہ سکتا. اور پھر یہ تو ایک بحث ہے، مودی کی جو پارٹی ہے یا مودی جو کر رہا ہے یا مودی کا جو رول ہے، آپ کی تو اچھی خاصی پارٹیاں بھی وہ نہیں کر رہی پاکستان میں. اس سے زیادہ فنیٹک ہیں، اس سے زیادہ بری ہے پاکستان میں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس وقت 39 مختلف پارٹیاں، 39 مختلف پارٹیاں انڈیا کے 39 صوبوں میں حکومتیں کر رہی ہیں. کبھی کسی کو نہیں ہوا. اتنی بہت سی پارٹیاں، مودی نہیں، یہ کانگریس نہیں، بہت سی پارٹیاں مل کے حکومت کر رہی ہیں. وہاں تو مطلب کسی کے چڑیا کے پر بھی جو ہے وہ نہیں کوئی توڑ سکا. ایسی بات نہیں، یہ سب پاکستان کا پروپیگنڈا ہے. مان لیں آپ میری بات، اگر نہیں مانیں گے تو پھر آپ کے سامنے آ جائے گی صحیح بات. مودی ہٹ جائے گا، کل کو دوسرا آ جائے گا، پھر ہمیں اعتراض ہوگا. ہمیں کانگریس پہ اعتراض نہیں تھا، بہت اعتراض تھے. میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں پاکستانی اس سے پہلے کم سے کم ان کی جمہوریت پہ اعتراض نہیں کیا جاتا تھا. اس سے پہلے ان کے جمہوری نظام، جمہوریت پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تھا. اب نہ صرف آپ اگر پاکستان کے بوجھ کی بات کر سکتے ہیں تو اب تو دنیا کہہ رہی ہے، امریکہ کہہ رہا ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں. تو آپ سارے تو جھوٹے نہیں ہو سکتے. نمبر 1. میں آگے چلتے ہیں. جو اس کے بعد ہمسایہ آ جاتے ہیں. سیکنڈ، ان کے ہمسائیگی میں بھی کسی کے ساتھ کوئی تعلقات اچھے نہیں ہیں. اچھا، ان کے آنے کے بعد بات نہیں ہے کہ وہ اپنے اصول نہیں چھوڑ رہا. وہ یہ نہیں کر رہا کہ میں بھوٹان کے لیے کچھ اور کر لوں تو اس کا آ جائے، تو میں بنگلہ دیش کے لیے کچھ اور کر لوں تو میں کہوں آ جائے. ایسا وہ نہیں کر رہا، وہ اپنے اصول نہیں چھوڑ رہا. میں آپ کو اور مثالیں دیتا ہوں، یہ پاکستانی بات نہیں آئیں گے. اب تو یاہو ہے نا وہاں، نتین یاہو اسرائیل پہ. آپ کو شاید یاد بھی نہیں ہے کہ بیگن کے کتنے خلاف تھے، بیگن نے کتنا ظلم کیا تھا. آپ کو شاید یاد بھی نہیں ہوگا، سمجھے نا. وہ ٹیررسٹ تھا، باقاعدہ برٹش کی بک میں ٹیررسٹ اس کے نام کی میں نے تصویریں دیکھی ہیں، اشتہار دیکھا ہے نکلا ہوا، پرائم منسٹر آف اسرائیل بیگن. ایسا ہی مودی کے لیے، مودی کو بین کر دیا تھا امریکہ نے. اس نے کہا گو ٹو ہیل، میں تو اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں. پھر وہی امریکہ کو اس نے چھوڑ دیا کہ آؤ ڈیل کرو.
یہ سیاست ہوتی ہے. تو اسد مفتی صاحب اب بھی کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی 3 شخص ہیں اس دنیا کو افراتفری میں مبتلا کرنے کے، انتشار میں مبتلا کرنے کے، جنگ کے دہانے پہ لانے میں، تو ان میں صدر اسلام نتنیاہو اور نریندر مودی ہیں. اگر یہ 3 شخص تبدیل ہو جائیں تو دنیا میں قیام امن آ سکتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسا ایسا ہی ہے؟ میں چونکہ صرف اسلام کے حوالے سے سیاست نہیں کرتا. یہ اسلام کہہ رہا ہے، یہ مسلمان کہہ رہے ہیں. کوئی مجھے دوسرا ملک کا کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ دکھائیں کہ 3 ملک ہے، 3 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں دنیا کو کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے 10 جھگڑوں میں سے 9 جھگڑوں میں مسلمان ملوث ہیں. یہ کوئی نہیں بتاتا آپ کو، یہ کوئی نہیں کہتا آپ کو کہ 10 جھگڑوں میں. ارے بت مت جو کہ چونٹی کو بھی مارنا حرام سمجھتے ہیں، چونٹی کو بھی مارنا غلط سمجھتے ہیں، وہ باقاعدہ انہوں نے مسلمانوں کے انہوں نے اتنا تنگ کیا مسلمانوں نے ان کو کہ انہوں نے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا. یہ انتہا ہے کسی چیز کی کہ بت مت جو ہے اس کے بھی خلاف چل رہے ہیں. مان لے میری یہ بات، پھر میں بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، مان لے میری بات کہ دنیا کے 10 جگہوں میں 9 مسلمان ملوث ہیں. تو اس لیے کہ یہ کہنا کہ ٹرمپ چلا جائے گا، کوئی دوسرا آ جائے گا، ہم اسے بھی گالیاں دیں گے، تیسرا وہ چلا جائے گا. مجھے ذرا بات کرنے دیں. یا تو آپ سچائی کی حمایت کریں یا آپ افراد کی حمایت کریں. اگر مودی فرد ہے تو اس کی حمایت یا مخالفت کریں. اگر یاہو جو ہے فرد ہے تو اس کے کل کوئی یاہو چلا جائے گا، دوسرا آ جائے گا، تو کیا پھر بھی آپ یہی کریں گے؟ یقیناً یہی کریں گے، کیونکہ اس کی پالیسی جو ہے وہ حکومت کی پالیسی ہوتی ہے، جماعت کی بات ہو رہی ہے، پالیسی بدلنے کی بات ہوتی ہے. فرق تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا، ان کی پارلیمنٹ ہے، جو پالیسیاں بناتے ہیں وہ اپنی پارلیمنٹ سے پوچھتے ہیں، آپ سے نہیں پوچھتے. آپ سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے. جیسا کہ آپ جو بناتے ہیں آپ پوچھتے ہیں ایران سے، افغانستان سے پوچھ کے بناتے ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ بھئی آپ لبے لباب کر کے دیکھیں نا کہ کون ملک کیا کر رہا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ سب سے پہلی چیز تو ڈیموکریسی ہے، جو ہمارے ملک میں ہے ہی. اس لیے وہ آدمی جو ہمارے ملک کا باشندہ ہے وہ ڈیموکریٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ حکومت کہتی ہے وہی آگے کر دیتا ہے. اس کی اپنی کوئی رائے ہی نہیں ہے. اب سیاستدان اگر کوئی یہ کہیں گے ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے، یہ ساری کیا ہائیبرڈ ڈیموکریسی کیا؟ یہ ایک نیا لفظ آ گیا کہ ہم فوج کو بھی رکھیں گے صاحب. ہم فوج نہیں چھوڑ سکتے. فوج جو کہے گی بسم اللہ ہم تو کر لیں گے، ہم تو کریں گے. تو جائیے پھر بعد میں کسی کو آپ والی ہی بات ہے کہ سچائی اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور موجودہ حالات کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے جب پالیسیز بنتی ہیں تو اس میں نظام بدلتا ہے. اور نظام آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ فرد کے آنے سے ہی ہوتا ہے. پہلے جو فرد گیا ہے کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی ہے. اب اس سے ہائیبرڈ نظام نہیں تھا، یہ الفاظ نہیں تھے. اب ہائیبرڈ نظام کی بات ہو رہی ہے، وہ الفاظ آ رہے ہیں تو اب آ رہے ہیں. اس سے پہلے کیوں نہیں 2 سال پہلے آ رہے تھے؟ اب آ رہے ہیں کیونکہ حالات بدلے ہیں. جی ہاں، یہ تو اچھا سوال کر دیا آپ نے اہل سیاست پر. آپ بتائیے ان سے پوچھ کے خواجہ برادر سے یا کسی سے کہ اس کا کیا مطلب ہے، پہلے کیوں نہیں تھا؟ جبکہ 1947 سے فوج سنبھالے ہوئے ہے، پہلے کیوں نہیں دیا تھا، اب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان سے پوچھ کے مجھے بتائیے. اہل سیاست نے وہی بات جو ابھی آپ نریندر مودی کے حوالے سے کی جا رہی تھی کہ اہل سیاست نے اب آ کے وہ حد کر دی کہ اپنے مکمل اختیارات ہاتھ کٹوا کے ان لوگوں کے سپرد کر دیے جو فیصلہ ساز ہیں، اور ان کے یہ بالکل بے اختیار ہو گئے. جی ہاں، پہلے آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی نا کہ آپ جمہوریت نہیں چاہتے، کیونکہ آپ نے پوچھنا ہی نہیں ان سے کہ بھئی یہ ہائیبرڈ کیا ہوتی ہے جمہوریت، یہ کیوں ہے، یہ 60 سال 70 سال تک کیوں آپ کو نظر نہیں آئی، اب کیوں نظر آ رہی ہے؟ پہلے تو آپ کو یہ پوچھیں. اسد مفتی صاحب اب تو اندھے کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوا اور یہ کون سا نظام آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے. یہ تو عام آدمی کو بھی پتہ چل رہا ہے. دنیا کو نہ کوسیں، سب سے پہلے اپنے گھر کو ان آرڈر کریں. سب سے پہلے آپ جمہوریت لائیں، پھر کسی جمہوری ملک پر انگلی اٹھائیں کہ وہ اپنی اقلیتوں کو کاٹ رہا ہے، کہ اپنی اقلیتوں کو بیچ رہا ہے، کہ اپنی اقلیتوں کو دفنا رہا ہے. پھر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب کے بات انٹرنیشنل افیئر کی ہو رہی ہے. اگر داخلی بات ہوتی، انٹرنل بات ہوتی تو میں لازمی یہ سوال بھی کرتا اور اس پہ بحث بھی کرتا، کیونکہ بات انٹرنیشنل افیئر کی ہو رہی ہے. اس لیے بات جمہوریت انڈیا کی امریکہ کی اسرائیل کی. میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں جو حالات اب ہو چکے ہیں،
آپ جیسے اہل دانش اس بارے میں بڑے اچھی جو ہے آبزرویشن دے سکتا ہے کہ یہ چیز ٹرمپ کے آنے سے پہلے، نیتنیاہو آنے کے پہلے اور نریندر مودی کے آنے سے پہلے خطے کے یہاں کے ہوں، مشرق وسطیٰ کے ہوں، اتنے حالات خراب نہیں تھے، اتنی جنگیں نہیں ہو رہی تھیں، حالات قدرے بہتر تھے. اب ہر جگہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اور پھر جنگ بندی ہو رہی ہے، پھر یہ بھی خطرات ہے کہ یہ دوبارہ ہو سکتے ہیں. آپ بتائیے کہ دنیا کا امن قائم کرنے کے لیے ہم آپ پاکستان کو تو بات کر سکتے ہیں، وہاں کے نظام کو بھی بات کر سکتے ہیں، وہاں کی کمزوریوں کے بھی نشاندہی، دنیا کی جب بات ہے تو قیام امن کیسے آئے گا؟ میں سمجھ گیا آپ کا سوال. میں اپنے گلے سے یہ سوال اتار کے آپ ہی کے گلے میں ڈالتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے سپہ سالار سے پوچھئے کہ وہ جو ہے اس کو امن کا کیوں نامینیٹ کر رہا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں جنگیں لا رہا ہے، جنگیں کر رہا ہے. اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے تو وہ مودی کے گھر میں بھی کہا جاتا کہ اس کو بھی ملنا چاہیے. پہلے تو آپ یہ جو ہے سوال اس کا جواب دیں. میں آپ کا جواب دینے کو تیار ہوں. آپ لوگ نہ کچھ سننا چاہتے ہیں. جواب ساتھ لیتے جائیے. اس کا چھوٹا سا جواب وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس وقت جب انہوں نے جا کے نوبل پرائز کی بات کی، 2 ایٹمی قوتیں جو تھیں وہ جنگ کے دہانے کے قریب پہنچے. پہلے جھڑپ پہ تھی، جنگ کے دہانے کو بات کر پہنچ رہی تھی اور انہوں نے وہ ہمارا معمول لگتا ہے. وہ کون ہے؟ ہم 2 ملک ہیں، دونوں جانتے ہیں، اردو بھی بول لیتے ہیں، پنجابی بھی بول لیتے ہیں، دونوں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. نہیں، آپ تو خود اسے مان رہے ہیں. آپ ٹرمپ کو خود اللہ مان رہے ہیں، خدا مان رہے ہیں. سب سے پہلے انڈیا کا وزارت دفاع بھاگا ہوا گیا، فون اس نے کیا، وہ بھاگا ہوا شنکر پھر رہا تھا امریکہ کے جنگ بندی میں. ہاں تو آپ منع کر دیں. آپ منع کر دیں کہ صاحب ہم خود بات کریں گے. آپ منع کر دیں. اس میں ملک تو شروع سے کہہ رہا ہے کہ جی ہم قیام امن چاہتے ہیں، ہم جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. پاکستان کہتا ہے ہاں آپ کا قیام امن جو وہ جیل میں تھا وہ کون ہے؟ ٹیررسٹ. وہ جیل میں اس کو 30 سال کی سزا اور 3 بچے ہو گئے اس کے گھر پہ. وہ کہاں سے آ گئے 30؟ اب آپ کو پتا ہے پھر جو ہے اس کو 38 سال دی ہوئی حافظ کو اور پھر چھوڑ دیا. آپ کو یہ پتا ہے کہ بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں اپنے ٹیررسٹ، یہ حافظ سعید بھی اور دوسرا اظہر مسعود بھی، لیکن اظہر مسعود ہمارے پاس نہیں ہے، وہ افغانستان چلا گیا. اب یہ اس بچے نے پھر گالیاں سننی ہے افغانیوں سے. پہلے بھی اس نے 1-2 ایسی باتیں کی تھی. وہ افغانستان کے وزیر خارجہ نے اور وزارت خارجہ نے اس کو بھرپور ننگی گالیاں دی تھی جو میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی اس لڑکے کو. اب پھر اس نے افغانستان پہ ڈال دیا کہ افغانستان چلا گیا، اب وہ پھر آپ کو گالیاں دیں گے. آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ تینوں آدمی آپ دیکھیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو آگے بڑھایا کریں، لوگوں کو بتائیں اور منسٹریوں کو بتائیں کہ دیکھیں جھوٹ بول رہا ہے. انڈیا نے 1000 ڈوزیئر دیے ہیں بامبے اس کا حملے کا، پاکستان کو دے دیے تھے 1000، لیکن کچھ اثر نہیں ہوا. اب وہ انڈیا دیتا رہے آپ کو، جو آپ کی جو ویکنیس ہے وہ آپ کو بتاتا رہے کہ یہ بھی ایک آپ کی ویکنیس ہے، ہم آئندہ سے وہ نہیں کریں گے. تو اس لیے میں نے یہ بتایا کہ 1000، میں پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ منسٹری آف فارن افیئر کہے کہ نہیں جی ہم نے تو 80 کے کہے تھے. 1000 ڈوزیئر انڈیا نے دیے ہیں. وہ کہاں گئے؟ کیا کیا آپ نے ان کا کہ اس پہ کیا ایکشن لیے؟ یہ سب باتیں آپ کو جاننی پڑیں گی. اور آج ایک دن ہے آپ پریشان ہیں. اچھا، اسی لیے آپ سمجھتے ہیں کہ پہلگام سے لے کر دیگر جو وہ ہے، جو بھی وہاں پہ حادثات ہوئے یا جو بھی سانحات ہوئے، ان کے حوالے سے وہ ثبوت نہیں دے رہا. میں کہہ تو رہا ہوں آپ کو، جو آپ کو ثبوت ہے اس کا کیا کیا آپ نے؟ اب ہر بار ثبوت دے کے وہ آپ کی ویکنیس دے دیں واپس کہ جناب یہاں آپ نے غلطی کر لی تھی، آئندہ سے نہ کریں. پھر یہاں آپ نے جو ہے آپ کی ویکنیس ہے اس کو ہٹائیں. جو ثبوت مانگتے ہیں وہ اس لیے مانگتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے ہماری کہاں کہاں غلطیاں ہیں، اور ثبوت کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو دنیا تو نہیں ان کی ویکنیس دیکھتی. پھر وہی بات آ گئی، دنیا کون ہے بھائی؟ میرا ملک ہے، میں خود بات کر سکتا ہوں. آپ نے ان کو دیکھیے، آپ میں اور مثال دوں، آپ نے ان کو کتنی بری طرح مارا انڈیا کو، کتنے جہاز 19 کے 20 کے 32 گرا دیے. آپ ان پہ کتنے ہیوی رہے. آپ نے کیا ان کی مطلب سیٹ بجا دی، پھر بھی آپ ڈر رہے ہیں. کل بھی پرسوں بھی روز آتا ہے انڈیا کو نہیں کرنا چاہیے، انڈیا پھر جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے، انڈیا کو جو ہے ہم مزہ چکھا دیں گے. ہر بندہ
ہر وزیر سفیر دھمکیاں دے رہا ہے. بابا آپ کے پاؤں جو ہے زمین نکلی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انڈیا کیا آپ کر سکتا ہے. اور اس جنگ کے بعد تو ہم نہیں ڈر رہے اسد مفتی صاحب, اس جنگ میں فاتح حاصل ہونے کے بعد ہم ڈر نہیں رہے, ہم دنیا کو بتا رہے ہیں تاکہ دنیا جو ہے وہ ہمیں بعد میں یہ نہ کہے کہ آپ نے ہمیں بتایا صاف نہیں آ رہی, آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی, پھر تک ہے. میں نے کہا کہ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں, ہم صرف ڈر کے جو ہے وہ ڈر کا مظاہرہ نہیں کر رہے, دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کل کو یہ نہ کہیے گا کہ ہمیں بتایا نہیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے. دنیا کو آپ دنیا کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ جو کمزور آدمی ہوتا ہے وہ انسان کو بیچ میں لاتا ہے. آپ کمزور ہیں, آپ مان جائیے. آپ بار بار روز آ کے یہ کہتے ہیں وہ انڈیا سے پھر لڑ رہا ہے جی, وہ جی ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے صرف پائپ کیا ہے, وہ جی انڈیا کہہ رہا ہے کہ میں ابھی پوری بات نہیں ہوئی. نہیں بات ہوئی تو آپ پھر مارے اسے. پہلے بھی تو آپ نے اس کے 132 جہاز گرا دیے ہیں, آپ پھر مارے پھر گرا ہے, اس میں جھگڑا کیا ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے حضور, ایسا نہیں ہے. میں نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا کہ پاکستانی منسٹریز پہ وہ اعتبار کرتا ہے جس کا اوپر کا پانی خالی ہے. مجھے پتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے, میں جانتا ہوں کہ کیا ہوا تھا اس وار میں بھی, 95 گھنٹے کی وار میں کیا ہوا تھا, میں جانتا ہوں, آئی نو ویری ویل. لیکن یہ عوام تو عوام ہوتے ہیں, وہ تو کسی سے دیوانے ہو رہے ہیں. جی اسد مفتی صاحب, دنیا جانتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں, دنیا بھی جانتی ہے کہ اس جنگ میں انڈیا کہاں کھڑا تھا اور پاکستان کہاں کھڑا ہوا اور پاکستان نے کیا کچھ کر دکھایا, یہ ساری دنیا جانتی ہے. لیکن ساری دنیا یہ نہیں جانتی ہے کہ اسد مفتی صاحب شاعری کتنی خوبصورت کرتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر پروگرام میں آپ کی دانش کے ساتھ آپ کی شاعری بھی ہے وہ دنیا پوری تک پہنچے. آپ یہ باتیں ہیں اس جذباتی سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں چھپاؤں, میں سچائی کی بات کرتا ہوں. جیسے کہ آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں, انڈیا کی حمایت کر, میں نے کہا نو ناٹ ایٹ آل, میں انڈیا کا حامی نہیں ہوں, انڈین سسٹم کا حامی ہوں. اگر وہ آپ اپنا سسٹم کر دیں تو میں بالکل تیار ہوں اس کو سیو کرنے کے لیے, اس سے متعلق بات کرنے. اب پورے عرب جو ہے وہ کتنے 22 ارب ملک ہے, ایک میں بھی ڈیموکریسی نہیں ہے, صرف ایک ملک ہے جو اسرائیل ہے, اس میں ڈیموکریسی ہے. تو میں کیا کروں, اس کی ڈیموکریسی کی تعریف نہ کروں؟ انج نہیں ہوں دور. صحیح کہہ رہے ہو آپ, صحیح کہتے ہیں. اتنے بہ کے تے واقعی نہیں ہوں, باہر بہ کے ہو جاتا ہے جو تسی کر رہے ہو. اور میں باہر گیا ہی اس لیے ہوں کہ میں بولنا چاہتا ہوں, میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں, ورنہ میرے لیے وہاں نوکریوں کی کمی نہیں ہے اور خود کو جو ہے وہ بے ایمان بنانے کے بے شمار موقع ہیں, جیسے سب دوست بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بنے ہوئے میں بھی کر سکتا تھا, لیکن نہیں, مجھے اچھا کھانے کو اور پینے کو مل جاتا ہے تو دیٹس آل. باقی میری زبان اللہ تعالیٰ سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور زندگی کو ایک اچھے طریقے سے, ایک اچھے انسان کے سے گزارنے کی توفیق. جی رکھا تھا جام تم نے جو میرے لیے, اسے بھی میں سمجھ رہا تھا زہر ہے مگر اٹھا کے پی گیا. سراہی ان کے ہاتھ میں اور میرے ہاتھ جام ہے, وہ مسکرا کے بھر گئے, میں مسکرا کے پی گیا. قبول ہو گئی میری 100 نماز زندگی بندگی, قبول ہو گئی میری 100 نماز بندگی, خدا کے سامنے ادب سے سر جھکا کے پی گیا. اور یہ ہے کہ اے فرشتوں کے خدا تو کون ہے, اے فرشتوں کے خدا تو کون ہے, ایک جھلک اپنی دکھا تو کون ہے. آسماں پر ہوگی تیری مملکت, دہر میں مجھ سے بڑا تو کون ہے. اور آ کے 2 ہاتھ ہو جائیں ابھی میرے اندر, 2 ہاتھ ہو جائیں ابھی, آ کے 2 ہاتھ ہو جائیں ابھی میرے اندر دوسرا تو کون ہے. واہ. پھر کراؤں گا تعارف میں تجھے, پہلے پہلے یہ بتا تو کون ہے. کیا بات. آسمان گر جائے ہم پہ یا خدا, جو بھی مانگوں میں دعا تو کون ہے. اور آ رہی ہے بوئے خون اطراف سے, آ رہی ہے بوئے خون اطراف سے, راہزن یا رہنما
تو کون ہے. کیا بات ہے. اور ایک یہ ہے 2-4 پرانے ہیں یہ, چاندی میں جو تل جائے وہ انسان کیا ہوا. کیا بات ہے. ہیلو جی جی واہ کیا ہیلو جی جی آ رہی ہے آواز. ہیلو جی آ رہی ہے آواز. ہیلو آ رہی ہے آواز آپ کی. ہیلو. جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا مجھے اب آئیے. جی جی. چلے, چاندی میں جو تل جائے وہ انسان کیا ہوا, روکے سے جو رک جائے وہ طوفان کیا ہوا. کیا بات ہے. وہاں خون کے دریا ہوں یہاں ہونٹ سلے ہوں. واہ. وہاں خون کے دریا ہوں یہاں ہونٹ سلے ہوں, میں سوچتا ہوں آج کا انسان کیا ہوا. کیا بات ہے. یہ جو دے نہ سکے میری کسی بات کا جواب, جو دے نہ سکے میری کسی بات کا جواب, پھر گیتا کیا ہوئی بھلا قرآن کیا ہوا. کیا بات ہے. یہ رات کی تنہائی میں رونے کی صدا کیوں, اپنے کیے پہ کوئی پشیمان کیا ہوا. واہ. تم نے تو کہا ہوگی مساوات مگر آج وہ حکم کیا ہوا, تیرا فرمان کیا ہوا. اور یوں ہے کہ رحم دل پہ کبھی مرہم پہ ہنسی آتی ہے. واہ. رحم دل پہ کبھی مرہم پہ ہنسی آتی ہے, کبھی خود پہ کبھی عالم پہ ہنسی آتی ہے. اور کتنا معصوم تھا دل جرم وفا سے پہلے, اب یہ عالم ہے کہ ہر غم پہ ہنسی آتی ہے. کیا بات ہے. ایک معصوم کی خاطر یہ سلاسل توبہ, ایک معصوم کی خاطر یہ سلاسل توبہ, آپ کے گیسوئے برہم پہ ہنسی آتی ہے. واہ. خاک کر کے کسی رخوش وفا کو پہلے خاک کر کے کسی مدہوش وفا کو پہلے, اے شمع اب تیرے ماتم پہ ہنسی آتی. کیا بات. ٹھیک ہے, بہت بہت خوبصورت, بہت زبردست. اور اس ابھی وقت ہے تو نہیں بس اب اتنا آج کے لیے اتنا کافی ہے. سو میں بہت شکر گزار ہوں محترم اسد مفتی صاحب, آپ نے بہت ہی خوبصورت شعار کے ساتھ پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہو چاہتا ہے. ناظرین اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان. تھینک یو. بہت شکریہ. اچھا جی اسد مفتی صاحب